اس ہستی کی آج شہادت کی مجلس ہے. کیا ایسوں کو بھی مارا جاتا ہے جن کے ہاں کمال ہی کمال ہو، عظمتیں ہی عظمتیں ہوں، جو جنت کی نہر ہوں، جن سے علوم پھوٹتے ہوں، نکلتے ہوں، بہتے ہوں، علوم بہتے ہوں. علوم کا منبع باقر، علوم کا مروج جعفر. جعفر وہ نہر ہے جنت میں جس سے ذائقے دار پانی پوری جنت کو سیراب کرتا ہے. اور امام کو جعفر اس لیے کہ وہ جو باقر امام نے علوم کھولے تھے ان علوم کو عام کرنے والا جعفر ہے. باقر سے علوم نکلے، جعفر سے علوم پھیلے. سب سے ایک شخص نے چلتے ہوئے امام کی توہین کی. ایک سرائے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، امام کا قیام بھی وہیں تھا. امام کا سفر جاری رہا. وہ پیچھے پیچھے سواریاں لے کر آیا اور امام سے کہنے لگا آپ نے میرے اتنے پیسے لے لیے ہیں. امام کی توہین کرنے لگا، کہنے لگا آپ نے میرے اتنے پیسے وہاں سے اٹھا لیے ہیں. امام نے فرمایا کتنے؟ اس نے کہا پیسے اٹھا. حضرت نے فرمایا کتنے پیسے تھے؟ بات ہی نہیں کچھ کہ صفائی یہ وہ کہ گواہ اور صفائیاں اور یہ. فرمایا کتنے پیسے تھے؟ کہا اتنے پیسے تھے. حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا اتنے پیسے مجھے دو. اس نے یعنی حضرت کے پیسے اس کے پاس تھے، اس سے لے کر امام نے اپنے غلام سے لے کر کہا کہ یہ پیسے تمہارے. حضرت کا سفر جاری رہا، وہ اپنی سفر پہ چلا گیا. بہت مدت بعد جب اس پہ کھلا کہ وہ پیسے کس نے اٹھائے تھے تو امام سے معافی مانگنے آیا کہ میں نے آپ کی توہین کی کہ میں نے ایسے آپ کی طرف نسبت دی. وہ پیسے لے آیا کہ یہ واپس لے لیجئے. امام نے فرمایا ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. بڑا پیغام ہے اس میں. بعض لوگ خواہ یعنی ہم اپنے لیے اگر سوچیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم الجھ رہے ہوتے ہیں، لمبا کر رہے ہیں بات کو. بیچارہ پریشان ہے، اس کے پیسے گم ہو گئے، وہ آپ پر الزام لگا رہا ہے. آپ اس کی مشکل آسان کر دیں اگر کر سکتے ہیں. بعد میں اللہ جانے گا اور یہ جانے گا. جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں اللہ ہی پھر ان کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے. امام صادق ہی کا یہ جملہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے. مدینہ منورہ میں ابو جعفر منصور دوانقی امام صادق کو زہر دے رہا ہے. اور زہر دینے کا سبب صرف یہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے کسی ظالم کا جینا آسان نہیں تھا، کسی شریر کا جینا آسان نہیں تھا. خود بخود اس کے چہرے سے نقاب اتر رہی ہوتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر اس امام کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کیا اہل بیت کی زندگیوں کا کیا تقدیر ہے اہل بیت کی، کیا اللہ نے اہل بیت کے لیے طے کیا ہے. کوئی ایک امام تو بتائیے جسے مارا نہ گیا ہو، جسے تلوار سے ذبح نہ کیا گیا ہو، جسے تیر سے زخمی نہ کیا گیا ہو، جس کے سر پر تلوار نہ ماری گئی ہو، جس کے گلے پہ خنجر نہ چلایا گیا ہو، یا جس کو زہر نہ دیا گیا ہو. ہر امام معصوم کو یا زہر سے مارا ہے یا تلوار اور خون سے ان کا خون بہایا ہے. امام صادق کو بھی زہر دے دیا. 3 دن میرے مولا زہر کے اثر میں رہے، مگر ہر دن گزشتہ دن سے زیادہ آزمائش کا دن ہوتا. میں نے جو پڑھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے دن جب حضرت کے بدن مبارک پر زہر کا اثر ہوا تو حضرت چل رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جا رہے تھے.
مگر دوسرے دن حضرت سے چلا نہیں جا رہا تھا. ہاں آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں, میں 2-4 جملے کہوں گا. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. البتہ یہ جنازہ ائمہ اہل بیت میں یہ جنازہ ان جنازوں میں سے ہے جسے مدینے میں شان سے اٹھایا ہے. ہزاروں آدمی تھے, بلکہ میری اپنی معلومات میں سب سے زیادہ مجمع تمام ائمہ میں سب سے زیادہ مجمع جس جنازے میں تھا وہ امام صادق کا جنازہ ہے. جناب رسالت مآب کے جنازے میں 11 لوگ تھے, جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ تھے, مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ تھے, امام حسن کے جنازے کو تیر مار دیے گئے, امام حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, امام زین العابدین کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے, امام باقر کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے, مگر امام صادق کے جنازے میں تمام ائمہ سے پھر امام موسیٰ کاظم کے جنازے میں سنا آپ نے کیا ہوا؟ بغداد کے پل پہ لے جا کے جنازہ رکھ دیا, 4 مزدور جنازہ اٹھا کر لائے. امام رضا کے جنازے میں جنازہ امام تقی نے پڑھایا, غسل دیا, وہیں دفنا دیا جہاں جنازہ غسلایا گیا تھا. امام محمد تقی کے جنازے میں 100 سے زیادہ کی تعداد نہیں لکھی ہے, امام علی نقی کے جنازے میں چند 100 سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے. امام عسکری کا تو جنازہ کس غربت میں اٹھایا گیا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, ایک لمحے پہلے گھر سے باہر آ رہا ہے, نماز پڑھا کے فوراً گھر میں واپس جا رہے ہیں. امام زمانہ کو سلام کیجئے نا, جس نے اپنے بابا کو کاندھا نہیں دیا, جنہوں نے غسل دیا, جنازہ پڑھایا, مگر حالات ایسے, اللہ کی مصلحت اور مشیت. یہ جنازوں کے آپ نے حال سن لیے. امام صادق کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ ہیں. وہ جب امام کو غسل دیا جا رہا تھا نا, امام کاظم غسل دے رہے تھے, تو اس وقت روتے ہوئے امام کاظم نے فرمایا میرے بابا نے کہا جب آپ کی شہادت قریب تھی تو ایک جملہ فرمایا, یا حسین جیسا کربلا میں آپ تھے ایسا کوئی نہیں تھا, یا حسین جیسا عاشور کا دن تھا ایسا کسی کا دن نہیں تھا. امام صادق کے جنازے کی شبی کو ابھی آپ کاندھا دیں گے, ابھی آپ بوسہ دیں گے. میں ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں اور ماتم کے لیے, ماحول کے لیے دعوت دے رہا ہوں. حکم یہ ہے کہ جب گریہ ہو رہا ہو, جب گریہ کی کیفیت ہو تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور دعا بھی ہمیں مانگنی ہے امام صادق کے وسیلے سے. امام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, میرا دن تو ایسا ہے کہ ہزاروں لوگ شامل ہیں, مگر اے ابا عبداللہ آپ کا دن ایسا تھا کہ جنازہ بے گور و کفن رہا, ماں بہنیں جنازہ دیکھتی رہیں, بیٹیاں جنازہ دیکھتی رہیں, مگر دفنانے کے لیے سید سجاد کے پاس کفن نہیں تھا. میرے مولا کا جنازہ اٹھایا, سلام ہو حسین ابن علی پر, جن کا 3 دن جنازہ بے گور و کفن رہا. زین العابدین مڑ مڑ کر دیکھتے رہے, واہ مصیبتا واہ حسینہ, یا حسین یا حسین.